آج میں آپ تمام دوستوں کو ایک فرضی کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ کہانی اگرچہ فرضی ہے، لیکن اس کہانی میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق موجود ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہم سب کو اس کہانی کے اندر موجود سبق بخوبی سمجھ آ جائے گا۔ ایک علاقے میں بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ بادشاہ بیمار ہوا۔ بادشاہ کی بیماری اتنی بڑھ گئی کہ وہ بستر مرگ پر پہنچ گیا۔ بستر مرگ پر وہ انتہائی کمزوری کی حالت میں اپنی رعایا کو وصیت کرنے لگا کہ جاؤ اور ملک میں سے کوئی ایسا بندہ ڈھونڈ کے لاؤ کہ میری جگہ ایک رات قبر میں گزارے۔ اگر کوئی ایسا شخص ملے کہ جو میری جگہ رات قبر میں گزار دے تو میں اگلی صبح اس کو اپنا تخت و تاج سونپ دوں گا، اپنی ساری بادشاہت اس شخص کے حوالے کر دوں گا۔ بادشاہ سلامت کے حکم پر اس کی رعایا، اس کی فوج کے جو بندے تھے، اس کے جو ملازمین تھے، وہ نکل پڑے اور پورے ملک میں اعلانات کروا دیے۔ اعلانات کروا کے انہیں سخت ناامیدی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس کے ملک میں کسی ایک شخص نے بھی بادشاہ سلامت کی قبر میں ایک رات گزارنے کی حامی نہیں بھری۔ لیکن اس کے ملک میں ایک ایسا شخص تھا جو کمہار تھا۔ اس کمہار کے پاس ایک گدھا تھا اور اس کی یہی کل جمع پونجی تھی، یعنی پوری دنیا میں اس کے پاس صرف یہی ایک گدھا تھا۔ اس نے کہا کہ میں بادشاہ سلامت کی جگہ پر ایک رات قبر میں گزارنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے اگلی صبح اس کی سلطنت مل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو جائے۔ بادشاہ کے ملازمین نے انہیں بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کر دیا، چنانچہ بادشاہ کے حکم پر اسے قبر کے اندر دفن کر دیا گیا۔ جب وہ قبر میں پہنچا اور انتظار کرنے لگا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہو، تو اتنے میں سوال و جواب کے فرشتے پہنچ گئے۔ فرشتوں نے اسے کہا کہ اٹھو اور ہمیں حساب دو، ہم تمہارا حساب کتاب کرنے آئے ہیں، تو جلدی سے ہمیں حساب و کتاب دو، تاکہ ہم اپنا کام جلدی نمٹا کے واپس جا سکیں۔ کمہار نے کہا کہ کس چیز کا حساب؟ میں نے اپنی زندگی میں نہ تو کوئی دولت جمع کی ہے، نہ ہی کسی کا حق کھایا ہے، نہ ہی میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس کے بارے میں مجھے حساب دینا پڑے۔ تو فرشتے یہ سن کر واپس جانے لگے کہ اچانک رکے اور واپس پلٹے۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہہ رہا ہے کہ ذرا اس کا نامہ اعمال تو کھولنا۔ اس کا نامہ اعمال جب دیکھا گیا تو اس میں پہلی جگہ پر لکھا ہوا تھا کہ اس شخص نے اپنے گدھے کو فلاں دن بھوکا رکھا تھا، لہذا اسے 100 درے مارے جائیں۔ چنانچہ کمہار کی کٹائی شروع ہوئی۔ کمہار کو 100 درے مارے گئے۔ جیسے ہی یہ سزا ختم ہوئی تو فرشتے نے مزید ایک صفحہ آگے بڑھاتے ہوئے جب دیکھا تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ اس شخص نے فلاں دن اپنے گدھے پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ لادا تھا اور اسے بہت زیادہ پیٹا تھا، لہذا پھر سے اسے 100 درے مارے جائیں۔ اور پھر یہ سلسلہ پوری رات چلتا رہا۔ جیسے ہی صبح کمہار کی قبر کو کھولا گیا تو کمہار نے دوڑ لگا دی۔ لوگ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے اور یہ آواز دے رہے تھے کہ بادشاہ سلامت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آج سے آپ ہمارے بادشاہ ہیں اور ہم آپ کی رعایا۔ کمہار چیخ کر بولا کہ پوری رات میں اپنے ایک گدھے کا حساب و کتاب نہ دے سکا، تو پھر پوری رعایا کا یا اس رعایا میں جو کچھ رہنے والے ہوں گے، جو کچھ سانس لینے والی چیزیں ہوں گی، میں ان تمام کا حساب و کتاب کیسے دوں گا؟ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی عہدے پر بٹھایا ہے، کسی نہ کسی کرسی پر بٹھایا ہے، اور بہت سارے لوگوں کا ماتحت بنایا ہوگا۔ تو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ اقتدار دیا ہے، یا جس کو بہت زیادہ اقتدار دیا ہے، وہ اپنی رعایا کے ساتھ کیسا سلوک رکھتے ہیں، کیسا برتاؤ رکھتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو میری ان تک پہنچ جاتی ہے تو ضرور غور فرمائیے گا، کیونکہ کیا پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ فرمائے، یا آپ کا حساب و کتاب کس طرح کا ہو۔ اگر آپ نے اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی برتی ہوگی اور آپ نے اپنا کام بخوبی سر انجام دیا ہوگا تو یقیناً آپ سرخرو ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی زندگی میں اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا ہوگا تو یاد رکھیں کہ جس طرح ایک کمہار اپنے گدھے کے بارے میں پوری رات مار کھاتا رہا، اور ایک ہی گدھے پر جتنی بار اس نے ظلم و ستم کیا تھا، ہر ظلم کا الگ الگ سے حساب لیا گیا، تو پھر آپ کے ساتھ بھی کہیں ایسا نہ ہو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کسی عہدے پر بٹھایا ہے، کسی جگہ پر آپ کو حاکم بنایا ہے، تو ضرور غور فرمائیے گا کہ آپ کا
آپ کی رعایا کے ساتھ رویہ کس طرح کا ہے؟ کیا آپ کی رعایا آپ سے خوش ہے یا نہیں؟ آپ اپنی رعایا کے ساتھ اچھے سے پیش آ رہے ہیں یا نہیں؟ ضرور غور فرمائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔